بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب کرشمے ہیں کہ بعض دفعہ نبیوں کا ساتھ ملنے والوں کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کافروں کے گھروں میں رہ کر بھی ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس میں انبیاء کی صحبت کا اثر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بارش جب نرم ہموار زمین پر پڑتی ہے تو وہاں فصلیں اگاتی ہیں، لیکن اگر یہی بارش گندگی والی جگہ پر پڑ جائے تو وہاں کیچڑ بن جاتا ہے۔ اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ تو سب کے لیے ہی برستی ہے۔ آج کی ویڈیو میں 4 عورتوں کا قصہ سنانے والے ہیں، جن میں 2 تو نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم میں گئیں، اور 2 عورتیں کافر بادشاہوں کی بیویاں ہونے پر بھی جنتی ہو گئیں۔ پہلی عورت جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ ہے۔ واحلہ حضرت نوح کے ساتھ برسوں رہی، مگر بد نصیبی یہ کہ اس کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ واحلہ حضرت نوح کے خلاف مہم چلاتی تھیں اور جھوٹا پیروپیگنڈا کرتی رہتی تھیں۔ وہ حضرت نوح کو اکثر مجنوں اور پاگل کہہ کے پکارتی تھیں، اور لوگوں میں بھی یہی مشہور کرتی تھی کہ میرا شوہر پاگل ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس عورت کا انجام یہ ہوا کہ طوفان نوح میں یہ غرق ہوئی۔ واحلہ سے حضرت نوح کا بیٹا کنعان تھا۔ روایت میں ہے کہ واحلہ اور کنعان دونوں ہی کشتی میں سوار نہ ہوئے اور حضرت نوح کو مجنوں قرار دیتے رہے کہ کوئی سیلاب نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے یہ دونوں طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ دوسری عورت جس کا ذکر کرنا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے۔ یہ ایسی بد نصیب تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی خبریں اپنی قوم کو دیتی تھی۔ قوم لوط کے مردوں کے ساتھ ہم بستری کے شوقین تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے جو اپنے شوہر سے خیانت کی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھر آنے والے خوبصورت لڑکوں کا اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ آ جائیں اور ان کے ساتھ بھی بدفعلی کر لیں۔ جب قوم لوط پر پتھروں کا عذاب آیا تو وائلہ بھی حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر مومنین کے ساتھ بستی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حضرت لوط نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کر بستی کی طرف آنے والے عذاب کو نہیں دیکھے گا، لیکن وائلہ جو کہ منافق تھی اس نے نہ صرف بستی کی طرف مڑ کر دیکھا بلکہ جب بستی الٹ پلٹ رہی تھی تو چلانے لگی، ہائے میری قوم۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تو اللہ کے عذاب کا ایک پتھر وائلہ کو بھی لگا اور وہ وہیں پر ہی ہلاک ہو گئی۔ یہ تو تھیں 2 نبیوں کی کافر بیویوں کا حال۔ اب ذرا 2 مومن عورتوں کا حال بھی سن لیں۔ حضرت آسیہ، یہ فرعون کی زوجہ تھی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے زبردستی شادی کی تھی کہ اگر شادی مجھ سے نہ کی تو میں تمہارے ماں باپ کو قتل کروا دوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا، دارا پانی بند کر دیا۔ دوستو، ایک دفعہ خود کو اس جگہ پر محسوس کر کر دیکھیں۔ اللہ اکبر! تنہا عورت اور ظالم بادشاہ کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر زمین پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ پھر بھی ایمان پر عزم و استقلال کیسا تھا! ان مصائب و شرائط کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ آپ اللہ سے جنت کی دعائیں مانگتی رہیں اور اسی حالت میں آپ کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل بھی ہو گئیں، اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ اب چوتھی خاتون حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان سے بدگمانی کی، ان کو بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان میں روح پھونک دی، جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ کے حاملہ ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ چنانچہ آپ پر تہمت باندھی گئی اور گلی گلی آپ کو پریشان کیا جاتا رہا کہ آپ کے ناجائز تعلقات تھے۔ نعوذ باللہ۔
مگر وہ صابر و شاکر رہیں اور اتنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ اس عجیب و غریب واقعے کو سن کر کیا سیکھنے کو ملا؟ واحلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا حق ظاہر ہو جانے کے بعد جتنے بھی ظالم آپ پر کیے اس پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی عطا فرمائے، اگر کبھی مشکلیں آ جائیں تو اس پر ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسبت پر ناز ضرور ہونا چاہیے، لیکن غرور کبھی نہ ہو، بلکہ ہمیں تو ہر وقت اپنے اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمارا ایمان اس دنیا میں قائم رکھے اور بروز قیامت بھی ہم ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں اور ہم سب کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، آپ کی آمین قبول ہو جائے اور ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔